المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ تم تمام مشرکین سے لڑو جیسے وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور کچھ تعجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وقال تعالی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل نکل کھڑے ہو، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بس تم اپنے اس سودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے خوش ہو جاؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وقال تعالی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ وہ مسلمان جو غیر معذور ہیں اور عذر کے بغیر گھروں میں بیٹھ رہنے والے ہیں، اور وہ مومن جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دی ہے، اپنی طرف سے مرتبوں کی بھی، بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم، نہایت مہربان ہے۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں اپنے باغوں میں داخل کرے گا،
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور عمدہ گھر ہیں جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہیں۔ یہ ہے کامیابی بڑی، اور ایک اور چیز بھی جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور نزدیکی فتح، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ والآیات فی الباب کثیرۃ مشہورۃ، واما الاحادیث فی فضل الجہاد فاکثر من ان تحصر، ومن ذلک، اور اس باب میں بہت سی آیات اور بہت آیات ہیں اور وہ مشہور ہیں، یعنی بہت سے مشہور آیات ہیں، اور جہاں تک جہاد کی فضیلت پر احادیث ہیں تو وہ بھی ان گنت ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم باب کی طرف چلیں، ہم سب سے پہلے تو جہاد کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ جہاد کا معنی کیا ہے۔ جہاد کا مادہ جو ہے وہ جہد سے ہے۔ جہد کا لفظ اردو میں پڑھا کبھی آپ نے؟ کیسے؟ جد و جہد، یہ معروف ٹرم ہے، معروف لفظ ہے، اور جہد کا مطلب ہوتا ہے مطلوبہ کام کے لیے کوشش کرنا، یعنی جو چیز آپ چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کرنا۔ اور جب لفظ جہاد ہوتا ہے تو اس میں مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی کسی بھی کام میں اپنی ساری کوشش لگا دینا، مشقت اور توانائی صرف کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جہد سے جہاد کیسے بنا؟ کسی کام میں اپنی ساری کوشش لگا دینا، اٹ موسٹ اسٹرگل، مشقت، محنت، توانائی، انرجیز، یعنی اپنے اسباب، وسائل، طاقت، مال، جان۔ اکثر یہ لفظ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے میں اپنی محنت اور کوشش صرف کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی موسٹلی یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ دشمن کے ساتھ، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ انسان کی انرجی لگتی ہے۔ ورنہ ہر مشکل کام، ہر مشکل کام جس میں آپ طاقت لگاتے ہیں وہ جہاد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر مشکل کام، کوئی بھی ہو، دین کا ہو دنیا کا، جیسے مائیں بچے پالتی ہیں تو کہتے ہیں میرا جہاد تو یہی ہے، ہم؟ تو ظاہر ہے ان کی ساری انرجی، طاقت، ہر چیز اسی میں لگ جاتی، ذہنی، روحانی، جسمانی، مالی، ہر چیز ان کے اندر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ تو ہر مشکل کام جس میں آپ کی طاقت لگتی ہے یا طاقت صرف کرتے ہیں وہ جہاد ہی کہلاتا ہے۔ اور اسی لیے نفس کے ساتھ، اپنے نفس، اپنی ذات کے ساتھ محنت مشقت کرنا، اسٹرگل کرنا، یہ بھی جہاد کہلاتا ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جو اپنے ہی نفس کو کنٹرول اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، جہاد بن نفس کہتے ہیں۔ تو گویا جہاد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ سے شروع ہوتا ہے۔ پھر ایک اور لفظ ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب فرق ہو گیا نا دو چیزوں میں، ایک ہے لفظ جہاد اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ویسے تو لفظ جہاد تو بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے، دین دنیا سب کے لیے محنت مشقت کرنے کا، یعنی اسٹرگل اور ساری قوتیں ایگزاسٹ کرنے کا نام ہے۔ لیکن جب ہم جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ مطلوبہ کام ہے نا۔ مطلوبہ چیز کیا ہے ہماری اس دنیا میں ہوتے ہوئے؟ ہمیں کیا مطلوب و مقصود ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو شرعی اصطلاح میں پھر جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اور اس میں اپنی پوری کوشش اور مشقت لگا دی جائے، وہ جہاد کہلاتا ہے۔
پھر اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبل آگے نا، سبیل کی جمع، اور ان کو کئی راستے دکھا دیں گے، اور جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیا، والذین جاہدوا فینا، ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے، یعنی جو ہمیں راضی کرنے کے لیے کوشش کرے گا، مشقت کرے گا، ہم اس کو اپنی رضا تک پہنچنے کے راستے دکھائیں گے، ضرور دکھائیں گے۔ یعنی جس انسان کی یہ طلب تڑپ تمنا بن جائے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کا ایک پیشن بن جائے، تو پھر اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرے، خالی خولی باتیں نہ کرے اور دل میں ہی نہ ہو، بلکہ عملی طور پر کچھ کرے، کوئی مشقت کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اسٹرگل کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیں گے۔ اور یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بندے کے لیے خیر کے کئی دروازے کھل جائیں۔ ہم؟ کیونکہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کبھی کیا کرے، کون سی بات، کون سا کام ہے جو نیکی کا ہو۔ انسان کی جو سعادت اور خوش بختی ہے وہ اس چیز میں ہے کہ انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، اسے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ کیونکہ کچھ کوششیں ہوتی ہیں جو انسان اکیلے اکیلے میں کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی کرتا کبھی نہیں کرتا، کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو وہ جہاد نہیں بنتی۔ جب اس کو ایسے لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے جو سب یہی چاہتے ہیں، یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہ ترید زینت الحیات الدنیا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، چاہے تھوڑے ہی ہوں، کہ جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، ان کا مطلوب مقصود محبوب بس اللہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح راضی ہو جائے۔ اس کرائٹیریا پہ نا ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ میری صبح سے لے کے شام تک کی جو بھاگ دوڑ ہے، اس کے پیچھے میرا مطلب کیا ہے، میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، کہ مجھے کیا مل جائے اس کے بدلے میں۔ یعنی یہ سوچ بڑی ضروری ہے کہ میں کیوں بھاگ رہی ہوں۔ گاڑی چلا رہی ہوں نا آپ، تو سوچا کرے کیوں چلا رہی ہوں، کدھر بھاگ رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں، کیا چاہیے، الہدا جانی کیوں، کیا کرنا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو خود، وہ لمحہ موجود کی میں بات کرتی ہوں، ہم عام طور پر گاڑی چلاتے ہوئے بھی بس آٹو پہ ہوتے ہیں، اور سوچیں ہماری کہیں اور ہوتی ہیں، کبھی ماضی اور کبھی مستقبل۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، لمحے موجود میں سوچنا ہے، اچھا میں جا رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں، کیا کرنا ہے، اس لیے طبیعت ٹھیک نہیں پھر بھی جا رہی ہوں، بھوک لگی ہے پھر بھی جا رہی ہوں، ناشتہ ہی نہیں کیا پھر بھی جا رہی ہوں، روزہ رکھا ہوا پھر بھی جا رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں، کیا کرنا ہے، کیا چاہیے مجھے۔ تو یہ بار بار اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، کیوں جا رہی ہوں، بیماروں کی خدمت کریں، بیماروں کے کام آ رہے ہیں، صرف جاب کے لیے نہیں، کچھ اور بھی چاہیے مجھے، اٹس ناٹ ورتھ۔ صرف جاب کے لیے تو انسان پھر کچھ بھی کر دیتا ہے نا، ٹائم پاس کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دو طرح کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کچھ کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی ساری تڑپ یہ ہوتی ہے کہ بیمار ٹھیک ہو جائے، آپ کو تجربہ ہوا ہوگا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف ٹائم پورا کرتے، گھنٹہ ہو گیا بس گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، گھنٹہ پورا کرنا ہے اس کے ساتھ بس، کہ گھنٹے کا ٹائم ہے اس کا۔ تو ہم چاہے دنیا کا بھی کام کریں نا، تو اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی لگا رہی ہوں، اپنا وقت لگا رہی ہوں، اپنی طاقت لگا رہی ہوں، بس اس کے بدلے میں مجھے چند ڈالر مل جائے کافی ہے؟ نہیں، یہ نہیں کافی۔
میری قیمت بس یہ چند ڈالر ہے، میری اس گھنٹے کی قیمت صرف تھوڑے سے پیسے ہیں بس. اور وہ تو ایک دفعہ گروسری شاپ جا کے تو ختم ہو جائیں گے، تو بس. بس یہی میری ساری اسٹرگل اور اٹموس ایفرٹ کا بس اتنا ہی نچوڑ اور اتنا ہی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں. نہیں، مجھے اس سے آگے چاہیے، مجھے اس سے زیادہ چاہیے. اپنی قیمت بڑھائیں، اور دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا آپ کو، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. جب اس کے لیے کریں گے نا تو وہ ضرور دے گا، اور اگر اس کے لیے نہیں کر رہے تو پھر نہیں ملے گا کہیں سے بھی، نہ یہاں ملے گا نہ وہاں ملے گا. تو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے بھی اپنی نیت کو اللہ کی طرف لے جایا کریں، تو انسان کی خوش قسمتی اس میں ہوتی ہے کہ اس کے لیے پھر آ، اس کی نیت اچھی ہونے لگتی ہے، اس کے لیے نیکی آسان ہو جاتی ہے، اس کے کام سنت کے مطابق ہونے لگتے ہیں، اسے نیک لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے. ایسا انسان اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلیگس کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے لگتا ہے، یعنی اس کا اوور آل اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس سے مل کے خوش ہونے لگتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ہر ایک ان سے شکایت ہوتی ہے، یا موسٹ آف دا پیپل وہ ان سے خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اس سے نہیں میں بات کر سکتی، مجھے پلیز اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہ بھیجو، آپ خود ہی نبٹ لیں فلاں سے، میں نہیں کر سکتی. وہ آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات آپ باپ کو کہتے ہیں آپ ہی اس سے بات کریں، میں تو نہیں کر سکتی. تو کیا آپ وہ انسان ہے کہ جس سے کوئی بات نہ کر سکے، یا آپ وہ انسان ہے کہ ہر ایک کا دل چاہے کہ وہ آپ سے بات کرے؟ پھر ج- ج- پھر ایسا شخص جو ہے نا، وہ جب لوگوں کے فائدے اور کام کا بن جاتا ہے نا، تو ان کے ساتھ نیکی کرنے کی بھی توفیق جب آپ کے پاس کوئی آئے گا ہی نہیں، تو آپ کس کو خیر پہنچائیں گے، اور کس کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور کون سی نیکی کریں؟ کوئی آئے گا، کوئی آپ کو کام کہے گا، کوئی آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، تو آپ کے لیے نیکیوں کے مواقع نکلتے جائیں گے. یعنی مواقع کب ملتے ہیں؟ جب آپ لوگوں کو برداشت کرتے ہیں. اور اگر آپ ایسے ہو نا کہ ڈونٹ ٹچ می اور بھاگ جائیں یہاں سے، تو پھر آپ کے لیے نیکیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور جو شخص اس طرح کا اخلاق رکھتا ہے، اور یہ کانسٹینٹلی سارا وقت آپ ایک جہاد میں ہوتے ہیں. سب سے بڑا جہاد تو نفس کے ساتھ ہے نا. آپ لوگوں کی تنگی ترشی برداشت کریں گے، یہ نفس کنٹرول کیا ہوا نا آپ نے، تبھی برداشت کر رہے ہیں نا. اندر سے آپ تھکے ہوئے ہیں، پھر بھی مسکرا رہے ہیں کہ میرے اخلاق کا تقاضا ہی کہ مجھے مسکرانا ہے. تو یا کسی کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو پھر بھی آپ چپ کر جاتے ہیں، اچھا خیر ہے. تو پھر کیا ہوا؟ تو پتا فلاں ہمارے بارے میں کہتا، اچھا کوئی بات نہیں خیر ہے. اتنی سی بات کر کے ٹال دینا اور اس کو دل پہ نہ لینا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا نفس کنٹرول ہو چکا ہو. ورنہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ فلیئر اپ ہونے لگتے ہیں، یہ کیوں ہو گیا، اور وہ کیا ہو گیا، اور یہ کیسے ہو گیا، اور اس نے کیوں کر دیا. تو ان چیزوں سے اوپر اٹھ جانے کے لیے یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو اللہ پھر چن لیتا ہے. تو بہرحال کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ ان کو ایسی حکمت عطا کر دیتا ہے کہ ان کو فائن لائنز دکھنے لگ جاتی ہیں، ان کے لیے تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. گویا جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہدایت کے طلبگار ہو کر اپنی خواہشات اور اپنی شہوات کے خلاف اپنے آپ سے لڑتے ہیں، اپنے آپ، دوسروں سے نہیں. جس جو اپنے آپ سے لڑتا ہے نا، اس کے پاس دوسروں سے لڑنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. اور جو اپنے آپ کو بھولا ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو وہ ہر ایک سے لڑائی لے لیتا ہے.
تو جو اپنے آپ سے لڑ لیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، اللہ ان کو اپنا رستہ ضرور دکھا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ کہ جہاد کا اطلاق جو ہے دشمنوں سے لڑنے پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حملہ آوروں کو روکنا، اور سرزمین، اپنی سرزمین کا دفاع کرنا۔ لیکن یہ جہاد کی اقسام میں سے ایسی قسم ہوتی ہے جس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی اٹھے اور لڑنا شروع کر دے، اور کوئی ادھر فساد پھیلائے، کوئی ادھر فساد پھیلائے اور کہے جی میں اسلام کی خاطر لڑ رہا ہوں۔ اس کے لیے امام وقت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی جس کو جہاد کہتے ہیں، یعنی اسلامی ٹرم جو قتال کے معنوں میں جو استعمال ہوتی ہے، اور اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ یہ مثلا کسی ملک کی اسٹینڈنگ آرمی ہے تو یہ تو نہیں کہ وہ خود سے ہی فیصلہ کر کے تو جنگ شروع کر دیں، ان کو بھی اپروول چاہیے ہوتی ہے، پرمیشن چاہیے ہوتی ہے، تو جو کسی بھی ملک کا امیر ہوتا ہے، اور اس کے لیے واضح پھر ایک پرچم ہوتا ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، جرت ہوتی ہے، موقع محل دیکھا جاتا ہے، ترتیب اور تنظیم دیکھی جاتی ہے، بہت کچھ اس میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر اس طرح کے کانسیپٹس آ گئے ہیں نا کہ ہر بندہ اٹھ کے ہتھیار اٹھا کے جس کو جی چاہے مار دے اور کہ میں جہاد کر رہا ہوں، تو یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور انہی حرکتوں کی وجہ سے پھر مسلمان بدنام ہوئے اور انہوں نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی۔ تو جنگ تو ہوتا ہے وہ اتفاقی واقعہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار پیش آتا ہے، یعنی دشمن سے جنگ جو ہوتی ہے، اور اس کے بھی مخصوص حالات ہوتے ہیں، اور کبھی پیش آتا اور کبھی نہیں بھی آتا۔ لیکن جہاد ایک مسلسل عمل ہے جو مومن کی زندگی میں دن رات جاری رہتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی؟ یعنی آپ کو جہاد کا معنی بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ آپ جن لوگوں سے آپ کا واسطہ رہتا ہے ان کے ذہن میں عورت کے مخصوص ٹپیکل کوشچن ہوتے ہیں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، آزادی کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، جہاد کے اوپر سوال ہوتا ہے۔ تو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے۔ قتال جہاد کی ایک قسم ہے، لیکن قتال ہی جہاد نہیں، اس کے علاوہ بھی جہاد ہے۔ واضح؟ ہم۔ ایک مستقل عمل ہے، کیونکہ انسان کو ہر لمحہ یہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کر سکے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے ہر وقت آپ کو ہر وقت آپ ایک اسٹرگل میں ہوتے ہیں نا۔ سب سے زیادہ تو ہم بولتے ہی ہیں، مثلاً بچوں سے، گھر والوں سے، دوستوں سے، کہیں جا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، زبان کا استعمال۔ اب یہ سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کرنا اور اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دینا، یہ کوئی کم جہاد ہے؟ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں جو بھی رکاوٹ ہو، چاہے اپنے اندر کی ہو چاہے باہر کی ہو، اس رکاوٹ کو دور کرنا جو ہے یہ جہاد ہے۔ یعنی آپ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، اور صراط مستقیم ہے کیا؟ اللہ کا دین، اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے تو آپ کا اپنا ہی نفس بیچ میں آ گیا، اچھا میں تو تھکی ہوئی ہوں، تو میرے سے تو اپنی نماز پڑھی جاتی اس وقت۔ اب یہ آپ کا نفس آڑے آ رہا ہے نا۔ کیا تھکے ہوئے لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ جنہوں نے پڑھنی ہوتی ہے وہ تھکنے کے باوجود بھی پڑھتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ عام نمازیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں وہ تھکنے کے باوجود۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نفس کنٹرول کر لیا ہوتا ہے، اور جب اس نفس کو ذرا سے بھی ڈھیل دیتے ہیں نا، آپ کھلا چھوڑتے ہیں تو آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کچھ چیزیں نا ہم نے ماحول سے ایسی لے لی ہوتی ہیں کہ وہ ہماری ذات کا، شخصیت کا حصہ ہی بن جاتی ہیں، اور ہم ان کو
ان عادتوں اور ان چیزوں کو آ، سمجھتے ہی نہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، پرکھتے ہی نہیں ہے، کوئی پیمانہ ہی نہیں ہوتا ہمارے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑتے ہیں نا، سوچ سے سمجھے بغیر باتیں کرتے ہیں، تو بعض اوقات جن لوگوں نے بچپن میں گالیاں سنی ہوتی ہیں یا دوسروں کے اوپر نام رکھنے یا مذاق اڑانے، وہ کھڑے کھڑے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کدھر پھسل کے گرے ہیں جا کے. تو وہ پرانی پرانی عادتیں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہیں، ان کو ختم کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے. تو اب اس طرف جانے میں، ہماری رفتار میں، ہمارے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی، اس کو ہم نے اپنی زندگی پر اثر انداز نہیں ہونے دینا، اپنی دوڑ پر. خواہ وہ ہمارا نفس ہو، خواہ کوئی مفادات بیچ میں آ رہے ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں آپ کو دنیا کا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ کام کر چھوڑ کے اگر دنیا کے فائدے کے لیے کریں تو وہ حرام کی طرف لے جاتا ہے. تو اب آپ کے مفادات کیا کہتے ہیں کہ چلو ابھی یہ کر لو پھر توبہ کر لینا. تو رکاوٹ آ گئی نا، تب آپ اس کو کہتے ہیں نہیں. جب آپ کا توکل ہوگا تو آپ وہی کریں گے چاہے آپ کو دنیاوی نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو. پھر اسی طرح رسم و رواج کا زور، بہت سے لوگ وہاں فیل ہو جاتے ہیں. نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، دنیا بھر کو قرآن پڑھا رہے ہیں. بیٹے یا بیٹی کی شادی کا موقع آیا، سب کچھ وہی کیا جو قرآن نہ پڑھنے والا کرتا ہے، سب کچھ وہی کیا. تو اللہ کی رضا تو حاصل نہیں ہوئی نا، جب آپ نے فرق ہی نہیں رکھا ان پابندیوں، ان لمٹس کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پر مکس گیدرنگ میں زیب و زینت والے کپڑے پہن کے، میک اپ کر کے، بیچ میں گھومنا پھرنا، مردوں کے بیچ میں گھومنا، چاہے ایک طرف بھی ہوں لیکن نظریں تو پڑتی ہیں نا. کدھر سے، کہاں سے سورۃ النور اور الاحزاب پڑھ کے مجھے بتائیے کہ کہاں رخصت ملتی ہے اس چیز کی؟ کہیں رخصت نہیں ہے. لیکن پھر ہمارے دو رخ بن جاتے ہیں، کہیں ہم کچھ ہوتے ہیں، کہیں ہم اور کو کچھ اور ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے وہ اسٹرگل تو چھوڑ دی معاشرے کو ان رسم و رواج کے خلاف، آپ ڈھیلے پڑ گئے، آپ بیٹھ گئے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت زیب و زینت نہیں کر سکتی یا آپ میک اپ نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو اپنے حجاب کی پابندی رکھنی ہوگی. نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتے پھر آپ. لیکن آپ کہیں کہ آج ایک ہی دن شادی کا ہوتا ہے، آج میں آ جاتی ہوں، تو باقی کیا رہا؟ سب سے یعنی زیب و زینت سے روکا گیا، اور وہی زیب و زینت کر کے آپ جو سب سے زیادہ ہائٹ آف زیب و زینت ہے، اسی دن آپ نے سب پابندیاں توڑ دی. پھر اسی طرح بعض مصلحتیں بیچ میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں. کبھی ایگو آ جاتی ہے، وہ نہیں اللہ کے رستے پہ جانے دیتی. کبھی مال کی حرص اور لالچ آ جاتی ہے، کبھی اولاد آ جاتی ہے. کیوں کہا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. تمہارے ازواج اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو. کہاں کس طرح بچ کے رہو؟ یعنی وہ تمہیں اللہ کے راستے سے نہ روکنے پائیں. آپ نے اسی راستے پہ چلنا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے. ان کے ان کے دباؤ میں کیوں آئے آپ؟ حضرت آسیہ کو جنت کی عورتوں کی سردار کیوں کہا گیا؟ کیا انہوں نے کوئی لمبے چوڑے علم حاصل کیے تھے یا کیا کیا تھا؟ فرعون کے دباؤ میں نہیں آئی تھی. کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی بد اخلاقی کی یا انہوں نے
کوئی غلط رویے اختیار کیے، ان کا بس یہاں میں کمپرومائز نہیں کر سکتی، یہ میرا ایمان ہے۔ اور جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا مقام۔ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے بچائے، ہر ایک کو بچائے، لیکن یہ یاد رکھیے، کیونکہ نا اللہ ہمارا رب ہے نا، اور رب جو ہوتا ہے نا وہ تربیت کرتا ہے۔ رب کا لفظ تربیت سے ہے۔ وہ تربیت ہماری، ہمیں پالتا ہے نا، ایک تو ہمیں کھلا پلا کے پالتا ہے، ایک ہمیں علم دے کے جو قرآن و سنت کا ہے وہ اس سے تربیت کرتا ہے، اور پھر امتحان میں ڈال کے بھی کرتا ہے۔ آزمائش سے جو تربیت ہوتی ہے نا، تو وہ رب ہے نا ہمارا، وہ جو چاہے کرے۔ کیا وہ عورت نہیں تھی، ان کے دل میں خواہشات نہیں تھی؟ انہوں نے جنت میں گھر مانگا، حالانکہ دنیا میں فرعون کے محلات کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت، جو تعمیرات اور دنیا کی کون سی چیز تھی جو وہاں نہیں تھی، اور اتنا بڑا عہدہ اپنا چھوڑنا، کہ پرنسس تھی اور اتنا بڑا مقام چھوڑ کے اللہ نے اس سے بڑا مقام دے دیا نا، اس سے بڑا مقام دے، جنت کی عورتوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا۔ اور دیکھیے کہ جنتی عورتیں جتنی بھی ہیں نا، سردار عورتیں، ہر ایک کا کیریکٹر فرق ہے، اس میں بڑی حیرت ہوتی۔ حضرت فاطمہ ہے، آپ دیکھیے کہ انہوں نے ساری زندگی کہاں گزاری، گھرداری میں، بچوں کی تربیت اور اپنے اطاعت اور ایمان اور عبادت اور اور تنگی فاقے میں، تنگی میں سارے چکی خود پیسنی پڑتی تھی، سارے کام کرنے پڑتے، لیکن صبر کی ایک تصویر، وہ ایک رول ماڈل وہ ہے، کیونکہ ہر خاتون جو ہے نا اس کو اتنی آزادی اور اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ وہ بہت سے کام کہیں اور بھی کر سکے۔ دوسری طرف حضرت عائشہ، سبحان اللہ، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں آٹا گوندنا تک نہیں آتا تھا، وہ آٹا گوند کے رکھتی تھی، وہ بکری آ کے کھا جاتی تھی، وہ آ، گرداری بالکل نہیں آتی تھی۔ ایک یہ رول ماڈل۔ حضرت خدیجہ بزنس وومن تھی، اور پھر اس کے بعد خاوند کی انتہا درجے کی خدمتگار اور وفادار، ان کا مال ان کی خدمت میں آڑے نہیں آیا۔ ہماری تو کوئی خاتون چار پیسے کمانے لگے تو شوہر کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتی ہے کہ میں خود کماتی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ حضرت خدیجہ کا کاروبار مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے، پورے مکہ سے امیر ترین خاتون ہے، سب سے بڑا بزنس ہے ان کا، لیکن شوہر کے ساتھ کس طرح کھڑی ہیں اور اپنا سارا مال خرچ